السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نئے نئے اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی عمارت کو کمزور تر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر صحابہ کرام کو اسلام کی عمارت میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت ہی قائم نہیں رہے گی، جن میں خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ روافظ کا ایک نمائندہ شہباز اصفہانی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے بنیاد اپنی طرف سے ضعیف احادیث سے اعتراضات پیش کرتا ہے۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض سماعت فرمائیں۔ سعید ابن جبیر جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں کہ کنت مع ابن عباس بعرفات، کہ عرفات کے مقام پر میں جو ہے وہ ابن عباس کے ساتھ تھا۔ فقال ما لی لا اسمع الناس یلبون، میں یہ لوگوں کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا ہوں، یعنی لوگ جو ہیں لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ رہے، تلبیہ نہیں کہہ رہے، کیا ہو گیا ہے؟ قلت، میں نے کہا ان سے یخافون من معاویہ، لوگ جو ہیں وہ معاویہ سے ڈر رہے ہیں، معاویہ کا خوف ہے، معاویہ نے جناب ڈنڈا دے رکھا ہے ان کو۔ فخرج ابن عباس من فسطاطہ، ابن عباس جو ہیں جب یہ سنا ابن عباس نے کہ بھئی لوگ معاویہ کے خوف سے سنت رسول ترک کر رہے ہیں، تو ابن عباس جو ہیں اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور احتجاجاً کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک فإنہم قد ترکوا السنہ من بغض علی، نبی کی سنت کو علی کے بغض میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات صحیح سند سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ جب ہم اس حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں تو اس کی سند میں ہمیں ایک راوی خالد بن مخلد قطوانی ملتا ہے، جس کے متعلق احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر احادیث بیان کرتا ہے، اور اسی طرح ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خالد بن مخلد کی صرف وہ روایات قبول ہوں گی جس میں ان کے اساتذہ اہل مدینہ ہوں یا سلیمان بن بلال ہو۔ اور اس حدیث کو اگر دیکھیں تو یہ ایک کوفی بندے سے بیان کر رہے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اگر بالفرض اس حدیث کو ہم صحیح مان بھی لیں، جو کہ اصولوں کے بالکل خلاف ہے، تو اس حدیث میں کہیں بھی الفاظ نہیں ملتے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلبیہ پکارنے سے منع کیا ہو۔ حالانکہ اس حدیث کے الفاظ بھی اس طرح ہیں کہ سعید بن جبیر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ لوگ تلبیہ کیوں نہیں پکار رہے، تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ معاویہ کے ڈر سے نہیں پکار رہے۔ یہ قول سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا ہے، نہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کسی بھی صحیح حدیث سے آپ کو نہیں ملے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پکارنے سے خود منع کیا ہو۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلے، اونچی تلبیہ پکارا اور کہا کہ یہ لوگ بغض علی کی وجہ سے تلبیہ نہیں پکار رہے۔ ان کا قول یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے، نہ کہ ان کے خلاف ہے، اور وہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا، بلکہ یہ بغض علی کی وجہ سے تلبیہ نہیں پکار رہے۔ اہل بیت کے فرد خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ہم صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم دین ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں، ایسا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جن کو مفسر قرآن سب سے بڑے عالم دین قرار دیں اور وہ سنت کی مخالفت کر جائیں۔ اور دوسری جانب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ایک فقیہ آدمی ہے، لہٰذا اولاً تو یہ روایت ضعیف ہوئی، اور اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں جو کہ اصولوں کے بالکل خلاف ہے، تو اس میں کہیں نہیں ملتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود تلبیہ پکارنے سے منع کیا ہو۔ یہ صرف اور صرف روافظ کی جانب سے کیا جانے والا صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے۔